انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب لے کے آ رہا ہوں۔ اب نائب ہونے کے حیثیت سے میرے پاس دولت ہے تو اللہ کی ہے، میرے پاس پیسہ ہے تو اللہ کا ہے، میرے پاس جدائد ہے تو اللہ کی ہے، میرے پاس جان ہے تو اللہ کی ہے، میرے پاس جسم ہے تو اللہ کا ہے، میرے پاس آبرو ہے تو اللہ کی ہے، میرے پاس میرا گھرانہ ہے تو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ میں اس کا نائب ہوں اور اللہ نے حکم دیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کی صورت میں مجھے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ جو نصیحتیں ہم نے تمہارے لیے نازل کیے ہیں انہی سے تمہارے دل صاف ہو سکتے ہیں، انہی سے تمہارے دل پاک ہو سکتے ہیں۔ اب آئے قرآن کا ذوق بتاتا ہوں، جب مکی زندگی تھی، جب اسلام کی تبلیغ ضروری تھی، اشاعت ضروری تھی، تو وہی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ بات یہاں پہ ہوئی، لیکن جب مدنی زندگی آئی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے، ریاست مدینہ بنی، تو پھر اسلام کی حفاظت کی باری آئی، اسلام کے تحفظ کی باری آئی، اسلام کے دفاع کی باری آئی۔ کس چیز کی؟ نمازوں کی دفاع کی نہیں، نمازیں مکی زندگی میں بھی پڑھی جاتی تھی، روزوں کی دفاع کی باری نہیں، وہ مکی زندگی میں بھی رکھے جاتے تھے، زکوٰۃ کی باری نہیں، تمام نیک اعمال یہ سب کہاں رکھے؟ مکی زندگی میں بھی موجود تھے، لیکن ان کے دفاع کی باتیں نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کس کی؟ خلافت کی بات ہو رہی ہے، ریاست کی۔ حکم ہوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو حکم دو یہ قتال کرے۔ کس کے لیے؟ میرے اسلام کے دفاع کے لیے۔ کس کے لیے؟ میرے اسلام کی ترویج کے لیے، میرے اسلام کی حفاظت کے لیے۔ جب مکی زندگی تھی تو اشاعت مقصود تھی، تو قلم کو اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ جب مدنی زندگی آئی تو قتال کا حکم دے کر اسلام کے دفاع کی بات کی۔ اس سے ظاہر ہوا اگر تو میں اگر قرآن کا پورا عمل چاہتے ہیں، قرآن پر پورا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو مرضی کا قرآن کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا، مرضی کے مسئلے نہیں چنے جا سکتے، اپنی من پسند چوائس کے مطابق اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ عمل کرنا ہے تو پورا کرنا ہوگا، اگر عمل نہیں کرنا تو پھر آدھا بھی کرو گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ ہاں میں تمہیں بتلاتا ہوں، 70 سال پہلے اس مملکت پاکستان کو ہم نے حاصل کیا۔ کیوں حاصل کیا؟ مکی زندگی گزاری۔ کس دور میں مکی زندگی گزاری؟ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کو دارالحرب قرار دیا تھا، پھر شاہ عبدالعزیز نے محنت کی، شاہ اسحاق نے محنت کی، شاہ اسماعیل نے محنت کی، پھر سید احمد شہید نے محنت کی۔ وہی ورثہ چلا، مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں آیا، وہی ورثہ چلا، پھر مولانا رشید احمد گنگوہی کی شکل میں آیا، وہی ورثہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی شکل میں آیا، پھر مولانا حسین احمد مدنی کی شکل میں آیا۔ یہ ورثہ کیا تھا؟ یہ ورثہ وہی تھا۔ مکی زندگی میں تیرے میرے اکابر محنت کرتے چلے آ رہے تھے، چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اللہ کی خلافت رائج ہو جائے، زمین پر اللہ کی خلافت کا احیاء ہو جائے، ترویج ہو جائے، اشاعت ہو جائے، اعلی کلمت الحق ہو جائے۔ اس کے لیے وہ محنت کرتے رہے۔ پھر پاکستان ہمیں ملا۔ ہمیں پاکستان جب ملا تو ہماری مدنی زندگی شروع ہوئی۔ لیکن بتاؤ، مدنی زندگی میں ہم نے اسلام کا دفاع کیا؟ کیا ہم نے مدنی زندگی میں سود کا خاتمہ کیا؟ کیا ہم نے مدنی زندگی میں ہماری عدالتوں نے قرآن کے مطابق فیصلے کرنے شروع کیے؟ کیا مدنی زندگی میں ہم نے اسلام کو نافذ کیا؟ کیا مدنی زندگی میں ہم نے اسلام کو رائج کیا؟ وہ لاکھوں شہداء جنہوں نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی تھی، وہ لاکھوں بچیاں جنہوں نے قسطیں پامال کروائی تھی، وہ لاکھوں شہداء بچے جنہوں نے اپنی جان معصومیت میں قربان کی تھی، وہ بچیاں جو کنووں میں کود کے مر گئی، دریاؤں میں کود کے مر گئی۔ کہ ہمیں ریاست پاکستان کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں بابا، ریاست پاکستان کو کیوں حاصل کرنا ہے؟ اس لیے حاصل کرنا ہے وہاں اسلام ہوگا، اسلام کا پرچار ہوگا، خلافت ہوگی، وہاں اسلامی نظام ہوگا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا، ہم نے ان شہداء کی روحوں کے ساتھ بھی زیادتی کی، ظلم کیا، ہم نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ آج 74 سال گزر گئے ہیں، ہم یہ کہتے تو ہیں درس قرآن میں شریک ہو جاؤ، ہم یہ کہتے تو ہیں
کہ آپ آؤ نمازیں پڑھو، ہم یہ کہتے تو ہیں روزے رکھو، ہم یہ کہتے تو ہیں زکوٰۃ دو۔ بابا انگلینڈ میں چلے جاؤ، وہاں مسجدیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ انگلینڈ میں چلے جاؤ، وہاں اے سی لگے ہوں گے، وہاں مسجدوں میں سہولیات آپ کے برابر میں 200 گنا زیادہ ہوگی، لیکن وہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر بھی مسلمان روزے رکھتے ہیں، وہاں پر بھی مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ تیرے میرے علماء برطانیہ جا کر فنڈنگ کر کے پاکستان میں مدرسے چلاتے ہیں، لیکن انگلینڈ میں وہ پولیٹیکل اسلام کی بات کر کے دکھائیں، ان کو اسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا، انہیں اسی وقت پابند سلاسل کر دیا جائے گا، انہیں اسی وقت بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، انہیں اسی وقت حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان جو اسلامی ملک تھا، وہ ہم بھی انگلینڈ کے مطابق چلے، انگلینڈ سے بھی کم چلے، یا ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یا ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم آج تک خلافت کی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کی دعوت دینے سے انکاری ہے یا نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے کہیں اللہ اللہ۔ بات ختم ہونے والی ہے، 2 منٹ رہ گئے، اونچی آواز سے کہیں اللہ اللہ۔ اللہ کا نام تو اونچی آواز سے لے لیں، کہ شرم آتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ اللہ، اور اونچی آواز سے اللہ اللہ اللہ۔ میرے اکیلے سے زیادہ جب تک آواز نہیں آئے گی ضربیں لگتی رہیں گی۔ اللہ 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 اللہ۔ تو دوستو بزرگوں، عنوان یہی تھا۔